أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بہت ہی پیار کرنے والا ہے. پڑھو پڑھاؤ، سمجھو سمجھاؤ آنے والے مضامین کو. الف لام میم. احسب الناس، کیا خیال کرتے ہیں لوگ، کیا لوگ اس خیال میں مبتلا ہیں، اس گمان میں مبتلا ہیں، ان یترکوا، یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے وہ اس بات پر کہ ان یقولوا آمنا، انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لائے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہ ہوگی. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، فَتَنَّا الَّذِينَ، آزمائش کی ہم نے ان لوگوں کی من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ نے ان لوگوں کو ظاہر کر دیا، ظاہر فرما دیا جو سچے ہیں اپنے اس دعویٰ میں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان کو بھی ظاہر کر دیا، واضح کر دیا جو اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں 20ویں پارے سے سورہ العنکبوت کی ابتدائی 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق میں حروف مقطعات، جن کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے متنبہ کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے کہ لوگوں آگاہ رہو، آگے ایک مضمون آ رہا ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. تو مخاطبین کو آگاہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے حروف مقطعات دیے جاتے ہیں، اور جتنا مضمون زیادہ اہم، زیادہ ضروری ہے، اتنے لمبے الفاظ ایک لحاظ سے بیان کیے گئے ہیں. فرمایا الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے جب ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اس دعویٰ ایمانی کے بعد کیا یہ آزاد چھوڑ دیے جائیں گے جس طرح چاہے یہ کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ مومن کے لیے آزمائش اللہ کی طرف سے نعمت اور تحفہ ہے. جتنا ایمان پختہ ہے
اتنی ہی آزمائش سخت ہے۔ جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں زمانے کے اندر انبیاء علیہ السلام پر آئیں، پھر ان کے بعد جو زیادہ قریب ان کے لوگ تھے ان پر وہ آزمائشیں سخت آئیں، پھر ان کے بعد جو ان کے قریب تھے، گویا ایمان کی حالت جتنی مضبوط ہے اتنی ہی آزمائش سخت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، فرمایا مثل المؤمن کمثل الزرع لا تزال الريح تميله، مومن کی مثال اس کھیتی کے ساتھ دی جاتی ہے جس کھیتی پر اگر ہوائیں چلیں تو ہوائیں اس کو ہلاتی جلاتی رہتی ہیں لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ مومن ہے تو اس کو آزمائشیں ایسے آتی ہیں جیسے کھیتی پر ہوائیں آئیں تو وہ کھیتی جو ہواؤں سے جس کا نقصان نہ ہو، مومن کی مثال اس کھیتی سے دی جاتی ہے۔ وَلَا يُذَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، یعنی مومنوں کو اس طرح آزمائشیں پیش آتی ہیں۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، اور منافق کی مثال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دی، کَمَثَلِ الشَّجَرِ الْأَرَزِ، جیسے سنوبر کا درخت ہے، لا تہتز حتی تستخصد، کہ جو ایک جھونکا ہوا کا آئے تو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ مومن کی مثال اس سنوبر کے، مومن کی مثال اس کھیتی سے ہے جس کا ہوائیں کوئی نقصان نہیں کرتی، بلائیں اس کو پڑے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور منافق کی مثال فرمایا ایک سنوبر کے درخت کی مثال ہے کہ ذرا سا جھونکا آیا نہیں کہ جڑوں سے اکھڑ کر کہیں جا کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید قسم کا بخار ہے۔ آپ نے جو ہی یہ ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ بہت شدید بخار ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو بہت ہی تیز بخار ہے اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بخار بھی 2 لوگوں کے برابر آتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے اللہ کی طرف سے انعامات ہیں، یعنی نبوت ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، ایسے ہی انبیاء پر آزمائش بھی اسی حساب میں سخت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کا اجر بھی اسی طرح زیادہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل۔ فرمایا یاد رکھو کہ مسلمان کو کوئی بیماری یا مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ رب کریم اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسے پت جھڑ کے اندر، خزاں کے اندر درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، ایسے ہی اللہ جب مومن کو کسی ابتلا میں ڈالتا ہے، کسی مصیبت کے اندر ڈالتا ہے، کسی مشکل کے اندر ڈالتا ہے، کوئی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، جب مومن اس پر پورا اترتا ہے تو اللہ رب کریم اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے خزاں کے اندر درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔
اسی طریقے سے ایک جگہ پر یوں بھی ہے، فرمایا کہ آدمی کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ وہ دینداری کے اندر جتنا ٹھوس ہوگا ابتلا اس کی اتنی ہی سخت ہوگی، جتنی دینداری کی حالت پتلی ہوگی فرمایا کہ ابتلا بھی اتنی ہی کم ہوگی، آزمائش بھی اتنی ہی کم ہوگی۔ اور آزمائش، ابتلا انسان کے گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے کہ چلتے پھرتے انسان پر کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑتی، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائشوں کے دور سے گزارتا ہے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غزوہ احزاب کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی مومنوں کو اتنے کٹھن امتحان سے گزارا گیا، اتنی شدید قسم کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ یہ مومن اس ابتلا میں، اس آزمائش میں اس حالت کو پہنچے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ہلائے گئے شدید قسم کا ہلایا جانا، جھٹکے ایسے دیے گئے شدید قسم کے جھٹکے دیے جانا۔ فرمایا فَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے ان کی آزمائش کی جو ان سے قبل گزرے، تو اللہ رب کریم نے ان لوگوں کو ظاہر فرما دیا جو اپنے اس دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں، اور جو اپنا ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد حقیقت میں جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے فضول خواہ مخواہ قسم کا یہ دعویٰ ایمان کیا ہے، ان کا ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان حالات کے اندر صحابہ اکرام کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے آزمایا گیا۔ ایک مقام پر یوں فرمایا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کہ ان کی آنکھیں پھترا گئی تھیں۔ آنکھیں کو پتھرا جانا کیا ہے؟ حالات اتنے شدید قسم کے ہو گئے تھے۔ فرمایا بلغت القلوب الحناجر، کلیجے ان کے منہوں کو آنے لگے تھے۔ یہ صورتحال اور یہ ابتلا صحابہ اکرام کی تھی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں تھے۔ اس ابتلا کا نتیجہ کیا تھا؟ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ رب کریم جو سچے لوگ ہیں ان کی سچائی کو بتا دے کہ یہ لوگ اپنے اس دعوی ایمان کے اندر مضبوط، پختہ اور سچے لوگ ہیں۔ یہ ابتلائیں انسان پر اسی لیے آتی ہیں کہ ان کی وضاحت ہو جائے کہ یہ ایمان ان کا کس انداز کا ہے، کہ یہ صرف اوپر سے ایمان لائے ہیں یا صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم زمانے کے اندر اس طرح کی آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب کریم انسانوں کو مختلف قسم سے آزماتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ انسان اس طرح آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتا رہتا ہے کہ اللہ رب کریم کبھی پھلوں کا نقصان کر کے، یعنی رزق کی کمی کر کے، رزق کے اندر مختلف قسم کے وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر انسان کو آزماتے رہتے ہیں۔ کبھی انسانوں کی جانوں کا نقصان ہوتا ہے کہ بڑا قرب ہوتا ہے، بڑی دل لگی ان کے ساتھ ہوتی ہے، بڑی ضرورت ان کی محسوس ہوتی ہے، لیکن اللہ رب کریم انہیں واپس بلا لیتے ہیں۔ کبھی یہ جو فصل ہے وہ تیار ہوتے ہیں تو اللہ رب کریم کی طرف سے ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ ان فصلوں کے اندر ایسے مسائل کے سال بھر کا انسان رزق اپنا تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا بشر الصابرین، جو ان آزمائشوں پر، ان ابتلاؤں پر صبر کرتے ہیں، اللہ رب کریم ان کے لیے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو سن کر
اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر سن کر اپنی زندگی کو صحیح راستے پر بنا کر اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں۔ ربنا